اما النصر فقد عظمت اہمیته منذ ذلك الوقت. یہ بات تو شعر و شاعری چل رہی تھی کہ اسلام نے اپنی آمد کے بعد ادب کی عمارت کو منظم نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے اندر اسلام اور تہذیب چاہیے تھی، اور شعر و شاعری کا تعلق اس کا یہ معاملہ تھا. جہاں تعلق نثر کا ہے تو اسی وقت سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا تھا. کیوں ہوا تھا؟ خصوصاً لنزول کلام اللہ فی، خاص طور سے کلام اللہ کے نثری پیرائے میں نازل ہونے کی وجہ سے. کیونکہ قرآن مجید نثری پیرائے میں نازل ہوا ہے. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید جب نثری پیرائے میں نازل ہوا تو نثر کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اگر وہ شعری قالب میں ہوتا تو پھر نثر کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. وهو ابلغ كلام عربي واربعه بدون اختلاف. اب کلام اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں کہ متفقہ طور پر بغیر کسی اختلاف کے قرآن مجید سب سے زیادہ عربی کا بلیغ اور دلکش ترین کلام ہے. ابلغ کلام عرب، سب سے زیادہ بلیغ عربی کلام اور سب سے دلکش اور جاندار و شاندار عربی کلام قرآن مجید ہے. ایک وجہ یہ ہوئی، اور دوسری بات ہے وَكَذَلِكَ لِعَدَمِ مُجَاوَزَةِ الرَّسُولِ علیہ السلام فِي كَلَامِهِ مِنَ النَّثْرِ عَلَى الشِّعْرِ. اور دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو و کلام میں نثر کو چھوڑ کر شعر و شاعری کو اختیار نہیں کیا تھا. یعنی آپ اپنے کلام کی حدود سے نکل کر شعر و شاعری کے اندر داخل نہیں ہوتے. یعنی جو آپ نثری پیرائے میں بولتے تھے اس کو چھوڑ کر آپ نے شعری قالب میں گفتگو کو کبھی اختیار نہیں کیا. بعض لوگ سوال بھی شعر و شاعری کے انداز میں کرتے، جواب بھی اس کا شعر سے دے رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ طرز اپنایا نہیں کیا کہ اپنے کلام میں نثر کو چھوڑ کر آپ نے شعر کو اختیار کیا ہو، جبکہ آپ کے اندر پوری قدرت تھی. وہ افصح العالمین وابلغ العرب بلا جدال، جبکہ آپ بغیر کسی اختلاف سے بحث و مباحثے کے آپ دنیا جہان کے سب سے فصیح شخص تھے اور تمام مردوں میں سب سے بڑے بلیغ شخص تھے. اس پر سب کا اتفاق ہے بلا جدال کے لیے. وبدأت عنایت المسلمین العرب تشتد بالنثر، عرب مسلمانوں کی دلچسپی نثر سے بڑھنی شروع ہو گئی. بدأت میں شروع ہو گئی، کیا یہ مسلمانوں کی دلچسپی تھی نثر سے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. وعظم استخدامهم له في شؤونهم واعمالهم، اور مختلف اپنے امور و معاملات میں اور کاموں میں اس کا استعمال ان کے یہاں بڑھ گیا. جتنے بھی کام تھے سرکاری و دفتری فوجی سب کے اندر نثر ہی کو استعمال کیا جاتا تھا. اب فوج سے خطاب کرنا ہوگا تو شعر و شاعری میں نہیں ہوگا، نثر کی زبان میں ہوگا. اور کسی کو ہدایت جاری کرنا ہوگی وہ بھی نثر زبان ہے. کسی کو تحریر لکھنا ہوگی وہ بھی نثر کی زبان کے اندر. اور کیوں؟ خصوصاً لکونہ اکثر رحابۃ لمقتضیات الحیاۃ الاجتماعیۃ الجدیدہ، خاص طور سے اس واسطے کہ نثر کا سینہ زیادہ فراخ ہے جدید اجتماعی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے. جدید اجتماعی سماجی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کے واسطے نثر کا سینہ زیادہ فراخ تھا، اس لیے آپ نے نثر کو زیادہ ترجیح دی. وَلِكَوْنِهِ ضَرُورَةً أَكِيدَةً لِمَهَامِ الْحُكْمِ، اور کیونکہ یہ حکومتی مہمات اہم کاموں کی ایک یقینی ضرورت بن گئی تھی. اسی طرح وسیاست البلاد، اور اس ملک کی سیاست کی سب سے ضرورت بن گئی تھی. الذي كان العرب منذ ظهور الاسلام وانتشاره في خيالها، کہ عرب لوگ اسلام کے ظہور یعنی طلوع آفتاب اسلام کے وقت سے لے کر
اور اسلام کے دائرے کے پھیلنے کے وقت سے لے کر اس سیاست کے بالمقابل تھے، آمنے سامنے تھے. یعنی جس سیاست سے ملک ہند کو پالا پڑتا تھا، ان کا سامنا ہوتا تھا، اس سیاست کی بھی اور حکومتی ضروریات کی، یہ حکومتی جو کام تھے، مہمات تھی، اس کی یقینی اور اہم ضرورت بن گئی تھی. اس واسطے بھی نسل کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا تھا. وقت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ ہاجر الی المدینہ المنورہ بتعلیم الکتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لائے تھے، آپ نے کتابت کا سیکھنے کا حکم دیا تھا کہ لوگ کتابت سیکھیں اور سکھائیں. یعنی کہ لکھنے کا مطلب وہی یہاں پہ خالی کتابت تحریر کے معنی میں ہے، لکھنے کے معنی میں وہی اصول کلو پڑھ سکتے ہیں کہ معنی بنیاد کیا ہے. وہی اصول ثقافہ والعلم، اور یہی کتابت علم اور ثقافت کا کی بنیاد ہے. اس معنی کیا ہے؟ بنیاد ہے. وذریعۃ الی قوت النثر الفنی والظاہری، اور فنی نثر کی طاقت اور اس کے فروغ کا ذریعہ ہے. واستبق المسلمون الی الکتابۃ والتعلیم، آپ کے اس حکم کی تعمیر میں مسلمان تعلیم اور کتاب جانب لبکے اور تیزی کی. حتیٰ فیہم کتاب اے متعلمون فی ذن قلیل، یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان تھوڑے سے عرصے میں پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے. ابھی کتاب کا بول کے علی متعلمون، اب ہم لوگ اردو کیا ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ. کیا ہوتے ہیں؟ پڑھنا لکھنا ایسا بولتے ہیں. وہ پڑھا لکھا ہے، بغیر لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا، یہ پڑھا لکھا بولتے ہیں. تو عربی میں عام طور سے کیا بولتے تھے؟ کتابہ کا ہوتی ہے. کبھی خالی قراء بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ میں انا بقاری، میں نے کہ پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو ان میں پڑھے لکھے تھوڑی مدت میں پیدا ہو گئے. حالانکہ جب آپ کی پیدائش و بعثت ہوئی تھی اس وقت یہ ماحول بالکل نہیں تھا. اکا دکا کوئی پڑھا لکھا ہوا کرتا تھا. النثر الفنی فی الحدیث، اس دور کی فنی نثر، یعنی وہ دور جس دور کی بات کر رہے ہیں، جو اسلامی دور جس میں اس کا آغاز ہوا ہے، اس وقت فنی نثر کا کیا حال تھا. وکان ابرز اقسام النثر الفنی فی العہد الجاہلی، زمانے جاہلیت میں فنی نثر کی جو نمایاں ترین اقسام تھے ان میں سے خطبہ ہے، وصیت ہے. وَكَانَتَا تَشْتَمِلَانِ بِوَجْهٍ عَامٍ عَلَىٰ أَقْوَالٍ حَكِيمَةٍ. اچھا، یہ جو وصیت و خطبے ہیں وہ عام طور پر حکیمانہ اقوال پر مشتمل ہوا کرتے تھے. اب وصیت دیکھ لیجیے، خطبہ دیکھ لیجیے، ان کی تفصیل آپ کو آئندہ پڑھنے کو ملے گی. یہ جو آپ کا پیچھے کا نصاب گزرنی چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں زمانے جاہلیت کی جو فنی نثر کی انواع ہیں ان میں سے خطبہ بھی ہے، وصیت بھی ہے. ان کے بعد تفصیل سے آپ لوگ پڑھیں گے چل کے. تو یہ ان کا کیا ماخذ ہوتا تھا، ان میں کون سے مضامین پائے جاتے تھے، وہ عام طور پہ کیا ہوتا تھا؟ یہ اقوال حکیمانہ پائے جاتے تھے. اب خطبہ جو کہ ہوتا تھا مجمع عام میں، اسے خطبہ بول دیتے تھے. اور وصیت کسی خاص ماحول میں کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے اس کو خود وصیت کر دیا کرتے تھے. لیکن دونوں کے اجزاء تقریباً برابر ہوا کرتے تھے. اما الامثال والاشجاع، یہاں تعلق ہے امثال اور اشجاع کا. فہی کانت ایضا من اقسام النثر الفنی فی ذلک العصر، تو امثال اور اشجاع بھی اس دور کی فنی نثر کے انواع میں شمار ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں آئیں گی. امثال ان کی کہاوتیں تھیں، محاورے تھے. اشجاع ان کے مسجع جملے ہوا کرتے تھے جن کو کاہن اور مقررین استعمال کیا کرتے تھے اپنے متبعین پہ اثر انداز ہونے کے لیے. ولما جاء الاسلام، تو جب اسلام کا ظہور ہوا تو استخدم هذه الاقسام النثریہ كلها فی اهداف الدین الجدید. تو اسلام نے ان تمام فنی نثر کی انواع اور اقسام کو اٹھا کر دیا. بڑا سوال ہے
ان تمام فنی اقسام کو اس نے جدید مذہب کے اغراض اور مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا. یعنی جو جو وسائل ہو سکتے تھے دین اسلام کے فروغ کے لیے ان کے لیے اس کو استعمال کیا. وفی اغراض الحیات الجدیدہ المتطورہ، اسی طرح جدید ترقی پسند زندگی کے اغراض میں بھی اس کو استعمال کیا. وزاد فیہا قوتاً وانصرافاً. فرق کیا ہوا کہ اسلام کے دور میں جب ان اصناف کا استعمال ہوا تو اس کی طاقت میں اور ہم آہنگی میں اضافہ ہو گیا. تو یعنی اس دور کے اندر اسلام نے کیا کیا؟ ان اصناف کی طاقت اور ہم آہنگی میں اضافہ کر دیا. اور ایسا کیوں ہوا؟ وذلك لتأثير المناهج والصور الجديدة التي ظهرت خاصة في نص القرآني العربي المقدس. قرآن مجید کے مقدس نصوص میں جو طریقہ بیان اور جدید خاکے وجود میں آئے تھے، سامنے آئے تھے، اس کے اثر سے کیا ہوا؟ اس کے اثر سے ان کی مہنگی میں اور طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا. کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا ادبی شاہکار تھا جس کا نمونہ سابق میں نہیں ملتا ہے، تو اس کے اثرات اس دور کی خطابت پر، اس دور کے امثال و اجزاء پر پڑا تھا. وقویت الخطابۃ فی هذا العہد، اس دور میں تقریر کو بھی طاقت ملی تھی. وعظم استخدامها فی شؤون الحیات الاجتماعیہ والخلقیہ الجدیدہ، اور جدید اخلاقی سماجی زندگی کے معاملات اور حالات میں اس کا استعمال بڑھ گیا تھا. کس کا استعمال؟ خطابت کا. وأصبحت تلعب دورا كبيرا في خدمة الدين الجديد، اور نئے دین کی خدمت میں ایک بڑا کردار ادا کرنے لگی. وبناء المجتمع الاسلامی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بھی خطابت بڑا کردار ادا کرنے لگی. وتطورت الوصیۃ، اور جو وصیت تھی اس دور میں اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئی. ونشأت على مثلها العقود والعقود، اور وصیت کے طرز پر معاہدات اور معاملات بھی پروان چڑھے وجود میں آئے. کس دور میں؟ اسلامی دور کی بات کر رہے ہیں بات. اور رسائل، اسی طرح رسائل بھی وجود میں آ گئے. ونشأت بعض الاصناف الادبیہ الشعریہ الاخرى ایضا، اسی طرح بعض جو یہ جو لکھا ہے شعریہ، یہاں پر شعریہ کے بجائے نثریہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نثریہ ہونا چاہیے، ورنہ بات بنے گی نہیں. کیونکہ عنوان لگایا ہے النثر الفنی کا، اور دوسری بات جو مثال دے رہے مثل توقیات، وہ شعر میں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ہوتی ہیں عام طور سے نثری میں ہوتی ہے بالعموم. مثل توقیات وہی تشبیہ الامثال والاشجاع والشبہ، اور یہ جو توقیات ہوتی ہیں وہ امثال اور اشجاع سے کچھ مماثلت اور مشابہت رکھتی ہیں. قدیم زمانے میں جو عرضیاں پیش کی جاتی تھیں بادشاہوں، وزیروں، خلفاء حکام کے پاس، اس پر جو تبصرہ لکھتے تھے مختلف رنگ کی روشنائی سے، تو وہ چونکہ عبارت بڑی پختہ ہوتی تھی، ادبی ہوتی تھی، لہٰذا اس کو بھی اس دور کی فنی نثر میں شامل کر لیا گیا تھا. تو یہ توقیع کے معنی ہوئے. اور یہ بالکل کیا ہوتے تھے؟ ہوتی تھی. کبھی کبھی کوئی شعر کا مثال بھی لکھ دیا جاتا تھا، لیکن توقیات کو شعر کی اقسام میں شمار نہیں کیا جائے گا. حاضر اس میں آپ لوگ بہت پیچھے چل رہے ہیں.